Episode 34. الفانسو کے سپاہی طلح کی ان سرحدی چوکیوں سے جو یحییٰ کی ملت فروشی کے باعث ان کے قبضے میں آ چکی تھیں کسی علاقے پر حملہ کرتے اور لوٹ مار کرنے کے بعد پیچھے ہٹ جاتے۔ ان حالات میں عمر المتوکل کو اپنی باقاعدہ فوج کے ایک بڑے حصے کے علاوہ طلح کے رضاکاروں کے کئی دستوں کو بھی سرحدوں پر اپنی دفاعی چوکیوں کی حفاظت کے لیے بھیجنا پڑا۔ ایک رات احمد دیر تک گھر نہ آیا۔ ابو یعقوب کچھ دیر اس کا انتظار کرنے کے بعد کھانا کھا کر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکا تھا اور طاہرہ بالائی منزل کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب گلی میں کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دیتی تو وہ اٹھ کر دریچے سے جھانکنے لگتی۔ اچانک گلی میں گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ احمد کے گھوڑے پر گھر آنا خلاف توقع تھا۔ جب گھوڑا مکان کے قریب پہنچ کر رکا تو طاہرہ نے جلدی سے نیچے اتر کر دروازہ کھول دیا۔ طاہرہ، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ احمد نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا۔ طاہرہ نے جواب دیا، آپ کو یہ خیال کیوں کر آیا کہ مجھے نیند آ گئی ہوگی؟ احمد گھوڑے کی باگ پکڑ کر اندر داخل ہوا اور کہا، دیکھیے، آج میں اپنے ساتھ ایک اور مہمان لے آیا ہوں۔ یہ مہمان بہت بے وقت آیا ہے۔ اگر مجھے پہلے علم ہوتا تو اس کے قیام و طعام کا بندوبست کر چھوڑتی۔ لائیے، اسے کہیں باندھ دوں۔ نہیں، اسے یہیں رہنے دیجیے۔ یہ کہہ کر احمد نے گھوڑے کی لگام اتاری اور زین کے ساتھ بندھا ہوا اناج کا توبرا کھول کر گھوڑے کے منہ پر چڑھا دیا۔ طاہرہ نے دروازے کی کنڈی لگاتے ہوئے کہا، اس کے زین نہیں اتاریں گے؟ طاہرہ کا ماتھا ٹھنکا، لیکن اسے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ طاہرہ اسے کمرے میں چھوڑ کر کھانا لے آئی اور دونوں دسترخوان پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ احمد خلاف معمول بہت آہستہ آہستہ کھا رہا تھا۔ طاہرہ نے کہا، آپ کھاتے کیوں نہیں؟ احمد نے کہا، طاہرہ، بات دراصل یہ ہے کہ آج میں نے سپہ سالار کے مجبور کرنے پر اس کے ہاں کھانا کھا لیا تھا۔ تمہارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے میں نے آدھی بھوک روک لی تھی۔ طاہرہ کی بھوک پہلے ہی رخصت ہو چکی تھی۔ دسترخوان سے اٹھ کر وہ اوپر کے کمرے میں چلے گئے اور ایک دوسرے کے قریب کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ احمد کھوئی کھوئی نگاہوں سے اپنی رفیقہ حیات کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک طاہرہ نے کہا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ میں یہ سننے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کہیں جا رہے ہیں۔ مجھے اسی وقت معلوم ہو گیا تھا جب آپ گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں آئے تھے۔ طاہرہ مسکرا رہی تھی، لیکن احمد کے لیے اس کی مسکراہٹ آنسوؤں اور سسکیوں سے کہیں زیادہ دردناک تھی۔ اس نے کہا، میں شمال کی طرف ایک اہم شہر کی حفاظت کے لیے رضاکاروں کے چند دستے لے کر جا رہا ہوں۔ شام کے وقت اطلاع آئی تھی کہ اس شہر پر دشمن کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ طاہرہ نے پوچھا، آپ کب جا رہے ہیں؟ ہم رات کے تیسرے پہر مستقر سے روانہ ہو جائیں گے، لیکن مجھے مستقر میں بہت کام ہے۔ میں تھوڑی دیر تک وہاں چلا جاؤں گا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ بالآخر احمد نے کہا، طاہرہ، ہم نے طوفانوں کی آغوش میں آنکھ کھولی ہے۔ اس کی لہریں اور موجیں ہماری میراث ہیں۔ ہمارے لیے ان کے تھپیڑے سننے کی عادت ڈالنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ ہمارے لیے صرف ایک مسرت ہے، اور وہ یہ کہ ہم بلند حوصلہ اور ولولوں کے ساتھ صبح آزادی کا انتظار کرتے ہیں۔ اس دن کا انتظار جب یہ طوفان تھم چکا ہوگا۔ میرے باپ نے قید خانے کی تاریک کوٹریوں میں اس دن کا انتظار کیا ہے۔ میرا بڑا بھائی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اس صبح کا انتظار کر رہا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی اس دن کے انتظار میں سرقسطہ کے کسی قلعے کا پہرا دے رہا ہے۔ طاہرہ، میں تم سے جدا ہو رہا ہوں، لیکن میری دنیا تمہاری یاد سے آباد رہے گی۔ میرے سینے کے وہ چراغ جو تمہاری محبت کی لو سے روشن ہوئے ہیں ہمیشہ جگمگاتے رہیں گے۔ طاہرہ، تم ایک شاعر کا خواب ہو، نہیں بلکہ دنیا بھر کے شاعروں اور مصور ہزاروں سال سپنے دیکھتے ہیں، اور تم ان کی ان گنت سپنوں کی تعبیر ہو۔ اگر اندلس ایک چھوٹا سا جزیرہ ہوتا جس میں صرف تم ہوتی تو میں اکیلا دنیا بھر کے طوفان کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر کہتا کہ یہ طاہرہ کا اندلس ہے۔ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اگر آج میری قوم کا ہر نوجوان یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کے سپنوں کی طاہرہ کی عزت اور آزادی کو خطرہ ہے، میں سوچتا ہوں کہ اس چھوٹے سے شہر میں جسے نصرانی محاصرے میں لیے ہوئے ہیں کتنی طاہرہ اور کتنے احمد ہوں گے۔ طاہرہ، میں جا رہا ہوں۔ تم اس دن کے لیے دعا کیا کرو جبکہ ہر احمد اپنی طاہرہ کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ آج اندلس آزاد ہے۔ اب ہمیں کسی طوفان کی موجیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کریں گی۔
وہ بولتا جا رہا تھا اور طاہرہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہوتی گئیں۔ احمد نے کہا، طاہرہ، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ طاہرہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میں قوم کی ہر طاہرہ کی طرف سے آپ کو ہدیہ تشکر پیش کر رہی تھی۔ احمد نے کہا، تمہارے پاس بیٹھ کر مجھے وقت کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تمہارے ابا جان کو جگانا مناسب نہیں، انہیں میرا سلام کہہ دینا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اترنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد طاہرہ دروازے سے باہر کھڑی اپنے رفیق حیات کو خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ احمد بن عبد المنعم 3 ماہ کے بعد چند دن کے لیے واپس آیا اور پھر کسی اور محاذ پر چلا گیا۔ 2 ماہ اور گزرنے کے بعد الفانسو کے ایک جرنل نے اچانک 5000 سپاہیوں کے ساتھ شمال مشرقی سرحد سے پیش قدمی کر دی اور چند دنوں میں طلیطلہ سے کوئی 30 میل کے فاصلے تک پہنچ گیا۔ بطلیوس کی افواج کی زیادہ تعداد دوسرے محاذوں پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نئے حملے کو روکنے کے لیے طلیطلہ کی عوام کو میدان میں آنا پڑا۔ اہل طلیطلہ نے ایک سخت لڑائی کے بعد نصرانیوں کو بھگا دیا، لیکن اس لڑائی میں طلیطلہ کے کوئی 2000 آدمی شہید ہو گئے۔ احمد کو دوسرے محاذ پر طاہرہ کے خط سے یہ افسوسناک خبر ملی کہ اس لڑائی میں شیخ ابو یعقوب شہید ہو چکے ہیں، لیکن اب ہر محاذ پر نصرانیوں کا دباؤ بڑھ رہا تھا اور احمد کو 2 مہینے اور طلیطلہ جانے کی مہلت نہ ملی۔ اچانک اندلس کے حالات نے ایک اور کروٹ لی اور الفانسو کی توجہ طلیطلہ سے ہٹ کر ایک نئے محاذ پر مبذول ہو گئی۔ الفانسو جنگ کے اخراجات اپنی باجگزار ریاستوں سے پورا کرنے کا عادی تھا، اور یہ اشبیلیہ کی بدقسمتی تھی کہ وہ اس کے حکمران معتمد کو اندلس کے ملوک الطوائف میں سے سب سے زیادہ مالدار سمجھتا تھا۔ معتمد کا خزانہ پہلے ہی کچھ اپنی عیاشیوں اور کچھ الفانسو سے بڑھتے ہوئے مطالبات کے باعث خالی ہو چکا تھا۔ وہ اخراجات کی ایک بہت بڑی رقم کا مطالبہ پورا نہ کر سکا۔ الفانسو کو صرف ایک بہانے کی ضرورت تھی اور اس نے طلیطلہ سے توجہ ہٹا کر اشبیلیہ کے علاقوں میں قتل و غارت اور لوٹ مار شروع کر دی۔ اہل طلیطلہ نے ان حالات سے فائدہ اٹھایا اور اپنے بہت سے علاقے نصرانیوں سے چھین لیے۔ احمد کو سپہ سالار نے طلیطلہ بلا لیا اور اسے دوبارہ نئے رضاکار بھرتی کرنے کی مہم سونپ دی۔ ایک شام احمد گھر آیا تو خادمہ نے اسے اندر داخل ہوتے ہی اطلاع دی کہ غرناطہ کا ایک مہمان آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ احمد بیٹھک میں داخل ہوا تو وہاں الماس بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر ملے۔ احمد نے گھر کی خیریت پوچھی۔ الماس نے اسے بتایا کہ ادریس بالقا سے واپس آ چکا ہے اور شاید کچھ دن غرناطہ میں رہے۔ عبد المنعم مرسیہ سے واپس آ کر چند دن غرناطہ میں رہنے کے بعد قاضی ابو جعفر کے ساتھ کہیں چلے گئے ہیں۔ حسن نے ایک مدت سے اپنے متعلق کوئی اطلاع نہیں دی۔ غرناطہ سے جو نوجوان اس کے ساتھ گئے تھے وہ بھی لاپتہ ہیں۔ 2 ماہ قبل مراکش سے سعد کا پیغام آیا تھا کہ وہ عنقریب گھر آئے گا، لیکن اب اس نے لکھا ہے کہ وہ مرابطین کے امیر البحر کے ساتھ ایک بحری مہم پر جا رہا ہے۔ تمہاری امی جان نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ اگر حالات تمہیں سر دست گھر جانے کی اجازت نہ بھی دیں تو کم از کم اپنی بیوی کو گھر بھیج دو۔ تمہارے ابا جان کا بھی یہی خیال تھا کہ طلیطلہ کے حالات مخدوش ہیں۔ رات کو جب احمد نے طاہرہ سے غرناطہ جانے کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا، نہیں، میں طلیطلہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میرے لیے غرناطہ میں آپ کی راہ دیکھنے کی نسبت آپ کے ساتھ دشمن کے تیروں کی بارش میں کھڑا رہنا کہیں آسان ہے۔ الماس 1 ہفتہ وہاں رہ کر واپس چلا گیا۔ کچھ عرصہ اشبیلیہ کی سرحدوں پر مار دھاڑ کرنے کے بعد الفانسو نے دارالحکومت کی طرف یلغار کر دی۔ چند دنوں میں اس کی افواج اشبیلیہ کے مضافات کو آگ اور خون کا پیغام دے رہی تھی۔ مسلمان ہزاروں کی تعداد میں غلام بنا لیے گئے۔ 3 دن تک اس نے شہر کا محاصرہ جاری رکھا اور اس کے بعد اپنی افواج کو طلیطلہ کی طرف واپسی کا حکم دیا۔ معتمد کا تخت و تاج بچ گیا، لیکن وہ اپنی زندگی میں پہلی بار یہ محسوس کر رہا تھا کہ جب اندلس میں باقی حکمرانوں کی کشتیاں ڈوبیں گی تو وہ دیر تک دریا کے کنارے بیٹھ کر اطمینان سے یہ تماشا نہیں دیکھ سکے گا۔ الفانسو طلیطلہ اور سرخستہ کی فتح کے بعد دوسری بار زیادہ تیاریوں کے ساتھ اشبیلیہ پر حملہ کرے گا۔ ان واقعات سے 6 ماہ بعد طلیطلہ کے ہر افق پر مایوسی کی گھٹائیں چھا رہی تھیں۔
الفانسو کی افواج ایک سیلاب کی طرح مختلف سمتوں سے طلیطلہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عمر المتوکل کی فوج اور طلیطلہ کے رضاکار ہر محاذ پر بے جگری کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، لیکن نصرانیوں کی پیش قدمی کو روکنا ان کی طاقت سے باہر تھا۔ طلیطلہ کے ہزاروں رضاکاروں کے علاوہ بطلیوس کی 1/3 فوج بھی جنگ میں کام آ چکی تھی۔ دوسری مملکتوں سے جو رضاکار اہل طلیطلہ کی مدد کے لیے آ رہے تھے ان کی تعداد مایوس کن تھی۔ اس کے برعکس شمال کا ہر بڑا اور چھوٹا عیسائی حکمران الفانسو کی مدد کے لیے اپنی فوج بھیج رہا تھا۔ الفانسو نے عمر المتوکل کی توجہ 2 محاذوں پر مبذول کرنے کے لیے اپنی فوج کا ایک حصہ بطلیوس کی طرف روانہ کر دیا۔ عمر المتوکل طلیطلہ کی خاطر اپنی مملکت کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ویسے بھی وہ شدید نقصانات اٹھانے اور دوسرے ملوک الطوائف کی بے حسی کے باعث مایوس ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے اہل طلیطلہ کو ان کے حال پر چھوڑ کر بطلیوس کی راہ لی۔ عمر المتوکل کا میدان سے نکل جانا نصرانیوں کے سیلاب کی راہ میں آخری بند ٹوٹ جانے کے مترادف تھا۔ احمد بن عبد المنعم چند ہفتوں سے رضاکاروں کی ایک فوج کے ساتھ مغربی سرحدوں کے ایک شہر کی حفاظت پر متعین تھا۔ اس نے مٹھی بھر جانبازوں کے ساتھ نصرانی حملہ آوروں کے چند دستوں کو کئی بار پسپا کیا تھا۔ آخری بار حملہ آوروں کو شہر سے چند میل دور ہٹانے کے بعد اس نے طلیطلہ میں بطلیوس کے سپہ سالار کے نام یہ پیغام بھیجا کہ آپ میری آخری کامیابی پر مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں، میرے نصف سے زیادہ ساتھی شہید ہو چکے ہیں۔ اس شہر سے جو نئے رضاکار میں نے بھرتی کیے ہیں ان کی تعداد حوصلہ شکن ہے۔ شہر کے عوام دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، اس لیے اگر اس شہر کو بچانا ہو تو یہ ضروری ہے کہ آپ ایک ہفتے کے اندر اندر کم از کم 400 سوار ضرور بھیج دیں۔ اس نے ایک خط عبد الواحد کے نام بھی لکھا اور اس پر زور دیا کہ اگر بطلیوس کا سپہ سالار سہل انگاری سے کام لے تو آپ رضاکار بھیجنے کا انتظام کریں۔ 7 دن تک اس کے خط کا کوئی جواب نہ آیا۔ 8ویں روز اسے یہ حوصلہ شکن اطلاع ملی کہ بطلیوس کی فوج طلیطلہ کے ہر محاذ سے واپس جا رہی ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی اس نے مشورے کے لیے اپنے بااثر ساتھیوں اور شہر کے سرکردہ لوگوں کو جمع کیا۔ طلیطلہ کے رضاکاروں میں سے اکثر ایسے تھے جو اپنے گھر جانے کے لیے بے قرار تھے۔ اہل شہر کے رہنما بھی مایوسی کا اظہار کر رہے تھے۔ جب احمد سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی کیا رائے ہے تو اس نے اطمینان سے جواب دیا، اگر تمہاری جنگ عمر المتوکل کے لیے تھی تو میں تمہاری مایوسی کی وجہ سمجھ سکتا ہوں، لیکن اگر تمہاری جنگ خدا کے لیے تھی تو میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا سپاہی مایوس نہیں ہوتا۔ تمہارے سامنے اس وقت 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جو تمہیں غازیوں کی اور شہیدوں کی موت عطا کرتا ہے، دوسرا راستہ وہ ہے جس پر چل کر تمہارے مقدر میں غلامی کی زندگی اور ذلت کی موت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے لیے پہلا راستہ منتخب کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ طلیطلہ میں تمہارے قوم کے اکابر نے اپنے لیے بھی یہی راستہ منتخب کیا ہے۔ انہوں نے مجھے اس شہر کی حفاظت پر متعین کیا ہے اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم سب چلے جاؤ اور مجھے یہاں تنہا چھوڑ دو تو بھی میں اپنی تلوار نیام میں نہیں ڈالوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ بطلیوس کے حالات نے عمر المتوکل کو طلیطلہ سے اپنی فوج نکالنے پر مجبور کیا ہے اور ان کی واپسی کے باعث طلیطلہ کے حریت پسندوں کے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ میں نے ایک خط عبد الواحد کے نام بھی لکھا تھا، اس کا اب تک کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بہت جلد ہمیں صحیح حالات سے باخبر کر دے گا۔ سر دست ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ہر قیمت پر اس شہر کی حفاظت کریں۔ قسطلہ کی فوج شہر سے صرف 3 کوس دور پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی اور اہل شہر کو ہر وقت حملے کا خطرہ تھا۔ طلیطلہ کے متعلق طرح طرح کی افواہیں سن کر احمد نے صحیح حالات معلوم کرنے کے لیے 4 سوار روانہ کر دیے۔ ان میں سے ایک طاہرہ کے پڑوس میں رہتا تھا اور احمد نے اسے طاہرہ کے نام ایک خط دیا۔ ان سواروں کی روانگی سے 6 دن بعد ایک صبح احمد شہر کی فصیل پر گشت کر رہا تھا کہ اسے سواروں کا ایک دستہ شہر کا رخ کرتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے فوج کو ہوشیار رہنے کا حکم دیا۔ جب سوار دروازے کے قریب پہنچے تو احمد نے مطمئن ہو کر پہرے داروں کو دروازہ کھولنے کا حکم دیا اور فصیل سے نیچے اتر آیا۔ یہ سوار طلیطلہ سے آئے تھے۔ سب سے آگے عبد الواحد تھا۔ احمد نے آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ طلیطلہ کا بوڑھا مجاہد گھوڑے سے اترا
ایک ثانیے کے لیے یہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ احمد اس سے کئی سوال پوچھنا چاہتا تھا، لیکن عبد الواحد کے چہرے پر انتہائی مایوسی کے آثار دیکھ کر اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکلی۔ ایک اور سوار گھوڑے سے اتر کر ان کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کے جسم پر ذرا چمک رہی تھی اور آنکھوں کے سوا اس کے تمام چہرہ خود کے نقاب سے چھپا ہوا تھا، لیکن یہ ذرا اور خود احمد کی نگاہوں کو دھوکہ نہ دے سکے، اور اس کی نگاہیں ان خوبصورت ہاتھوں پر مرکوز ہو کر رہ گئیں جو تلوار اٹھانے کے بجائے پھولوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ زرہ پوش کے پاس بستی کا وہ رضاکار کھڑا تھا جسے احمد نے چند دن قبل طلح روانہ کیا تھا۔ عبد الواحد احمد کا ہاتھ پکڑ کر اسے باقی آدمیوں سے چند قدم دور لے گیا اور بولا، آپ کے خط کے جواب میں مجھے خود آنا پڑا اور میں ایک بہت ہی بری خبر لے کر آیا ہوں۔ احمد نے کہا، میں اس خبر کا عنوان آپ کے چہرے پر پڑھ چکا ہوں۔ عبد الواحد نے کہا، عمر المتوکل کی واپسی کے بعد عوام طلح کے مستقبل سے مایوس ہو گئے تھے۔ یحییٰ کے طرفدار ان حالات سے فائدہ اٹھا کر انہیں گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ دشمن کی افواج شہر کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اب سنجیدہ لوگوں کی اکثریت بھی یہ محسوس کر رہی ہے کہ ہم لڑائی ہار چکے ہیں، اور دوسری بستیوں اور شہروں کی طرح طلح کو بھی دشمنوں کے ہاتھوں تباہ کروانے سے یہ بہتر ہے کہ یحییٰ کی حکومت تسلیم کر لی جائے۔ پیشکش رہبر ٹی وی